بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوست اقبال ویوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ریلیف کا جیسے ہی سامان ہوا ہے تو ساتھ ہی ساتھ اب الیکشن کے ملتوی ہونے کے پوری ایک سازشیں اور خواہشات پر مبنی معاملات شروع ہو گئے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے کٹھن ماحول میں پاکستان تحریک انصاف کے ریلیف کے ماحول کی کیا میں بات کر رہا ہوں؟ تو جناب یہ ریلیف کے ماحول بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن جو سازش کسی کی خواہشات پر شروع ہوئی ہے اس پر ضرور پہلے بات کرتے ہیں۔ آج آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا سینٹ میں ایک قرارداد پیش ہوئی اور وہ قرارداد منظور بھی کر لی گئی اور اسے کہا گیا کہ 8 فروری کے انتخابات کو ملتوی کیا جائے، یعنی پوسٹ پون کیا جائے، وہ اس ڈیٹ پہ نہیں ہونے چاہیے۔ 2 بڑی وجوہات بتائی گئیں۔ یہ بیسکلی تو دلاور خان آزاد سینیٹر ہیں لیکن پاکستان مسلم نون کی حمایت کرتے ہیں، تو انہوں نے جو سٹانس اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو دہشت گردی ہے، حالات خراب ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، تو اس صورت میں الیکشن ملتوی ہوں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ موسم بہت سرد ہے، بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر الیکشن ممکن ہی نہیں ہو پائے گا، تو یہ الیکشن کو ملتوی کیا جائے۔ اب یہ سینٹ میں جو موجود لوگ ہیں جن کے اپنے معاملات مشکلات میں آ جائیں گے، کیونکہ سینٹ کے الیکشن ہونا تبھی ممکن ہوگا جب اسمبلیاں وجود رکھتی ہوں گی۔ اس کے بعد یہ ایک معاملہ بنا اور حیران کن طور پر سینٹ کے ایوان میں 100+ میں صرف 14 لوگ موجود تھے جب یہ قرارداد ہوئی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کسی کو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ قرارداد آ رہی ہے۔ اچانک ہی دلاور خان کی جانب سے قرارداد آئی اور اس کو کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ جتنے لوگ تھے اس میں عفران اللہ صاحب پاکستان مسلم نون کے رہنما ہیں، انہوں نے تو اس بات کا خدشہ ظاہر کیا کہ کوئی سازش ہے اور وہ انہوں نے اس کی مخالفت بھی کی، لیکن یہ فاٹا کے اراکین زیادہ ہیں، کچھ بلوچستان کے ہیں جنہوں نے اس کی حمایت کی۔ اب یہ تو معاملہ ادھر ہے، یہ اچانک کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا ہے، اس کے پیچھے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ اب آپ کو جو دوسری خبر میں بتانے والا ہوں اس خبر سے آپ جب جوڑ کے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سازشوں کے پیچھے ابتدا میں کیا معاملات بن رہے ہیں۔ آج صبح آپ کو پتہ ہے الیکشن ٹریبونل میں معاملات چل رہے تھے۔ اب جو ROs تھے انہوں نے بہت سے کاغذات نامزدگی کو مسترد کیا، بہت سی وجوہات اور کچھ مذاق خیز قسم کی وجوہات بیان کی گئیں، ان کو الیکشن ٹریبونل میں چیلنج کیا گیا، اور اب دھڑا دھڑ وہ پاکستان تحریک انصاف کے جن لوگوں کے کاغذات مسترد ہوئے تھے ان کے اب منظور ہونا شروع ہو گئے۔ اس میں شاہ محمود قریشی بھی ہیں تھرپارکر سے، ان میں زین قریشی بھی ہیں، ان میں علیم عادل شیخ بھی ہیں، ان میں دیگر پنجاب سے اور KP سے مختلف لوگ ہیں، عاطف خان ہیں، سب کے کاغذات آہستہ آہستہ منظور ہو رہے ہیں۔ شیخ رشید کے کاغذات منظور ہو گئے۔ تو وہ تمام لوگ جن پر یہ اعتراضات اٹھے تھے، ROs نے اپنا پورا کام کر دیا تھا الیکشن سے پہلے ہی۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ ROs الیکشن کے بعد ریزلٹس پر کام کر رہے ہوتے، تو اب کی بار تو ROs کا الیکشن سے پہلے ہی کام تھا، وہ کر چکے، اور اس کے بعد اب دھڑا دھڑ یہ کاغذات کی منظوری ہونے لگی ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کو ملنے والا ریلیف اب نظر آ رہا ہے کہ نئی پنجوتا بھی ہو گئے، باقی بھی دھڑا دھڑ وکلا کے کاغذات منظور ہو گئے۔ ہمارے وہ دوست شوکت بسرا ہیں، ان کے کاغذات بھی منظور ہو گئے ہیں، جو اعتراضات پہ ختم ہو گئے الیکشن ٹریبونل میں۔ یعنی الیکشن ٹریبونل وہ ہیں جو جسٹس یعنی کہ صاحبان پر، جو ججز صاحبان پر مشتمل ہیں، تو وہاں انصاف ملنا قدر آسان تھا، نہ کہ ROs کے پاس جو ویسے ہی بیوروکریٹ ہے اور جس طرح سے وہ چلائی جا رہی ہے سسٹم، وہ اب آپ کے سامنے ہے۔ اب اس سے اندازہ آپ لگا لیجئے کہ الیکشن کمیشن جن کو ROs بنا کے بٹھایا ہوا ہے وہ کیا کر رہے ہیں، اور اصل میں حقیقت جو الیکشن ٹریبونل ہے وہ کس طرح سے چیزوں کو لے کر چل رہا ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ایک بڑی خوشخبری سامنے آ گئی ہے کہ جب اب ان کے لوگ دھڑا دھڑ الیکشن میں آئیں گے، اور اسی کا خوف، اسی کا ڈر اور اس سازش کے پیچھے وہ محرکات ہیں کہ الیکشن کو کسی نہ کسی طرح سے اب ملتوی کروانے کی کوشش ہو تاکہ جو وہ مطلوبہ نتائج ہیں وہ حاصل ہو سکے۔ اب اس کا نقصان کس کو ہے؟ نقصان خیبر پختونخوا میں ہوگا، جمعیت علماء اسلام کو، پاکستان مسلم نون کو، عوامی نیشنل پارٹی کو، پرویز خٹک صاحب کو۔ فائدہ کس کو ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف۔ پنجاب میں آ جاتے ہیں تو نقصان کس کا ہوگا؟ نمبر 1 پاکستان مسلم نون کو اور استحکام پاکستان پارٹی کو، یہیں پر نقصان ہونا ہے۔ یہاں سندھ میں آ جائیں
تو باقی تمام اضلاع کے سندھ میں کہیں بھی مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نظر نہیں آ رہا. کراچی میں مقابلہ ہوگا اور اس مقابلے میں اگر کاغذات دھڑا دھڑ منظور ہوتے ہیں تو نقصان کس کا ہوگا؟ نمبر 1 ایم کیو ایم کا، نمبر 2 پاکستان پیپلز پارٹی کا، نمبر 3 پاکستان مسلم نون کا، نمبر 4 جمعیت علماء اسلام کا. تو یہ صورتحال ہے اب آپ کے سامنے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ملنے والا ریلیف اب کسی کے لیے تکلیف کا باعث ضرور بن رہا ہے. آپ کی رائے کیا ہے ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.